اور جب تک آپ لوگ جوائن کرتے ہیں تو حضرت آپ کے سامنے ایک سوال رکھ دوں؟ جی بولیے. دراصل ابھی کچھ میں لنک ڈالوں یا نہیں؟ ابھی تھوڑا 1-2 منٹ رک کے ڈال دیجیے. آپ سوال سن لیجیے, پھر اس کی نوعیت کے حساب سے آپ دیکھ لیجیے گا. جی. ابھی کوئی گزشتہ 5 یا 10 دن پہلے ایک سوال کیا گیا جو انڈیا میں 4 مٹھ ہیں, ان مٹھوں میں سے ایک مٹھ ہے شنکراچاریہ ہیں وہ وہاں پہ اس ٹائم. تو سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور اپنی رائے ہر ایک مدعے پہ وہ رکھتے ہیں. تو ان سے ایک سوال کیا گیا جو ان کے کویشچن آنسر سیشن ہوتا ہے, تو اس میں ایک خاتون کے ذریعے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا مکہ مدینہ میں جو ہے وہ شیولنگ موجود ہے, اور اگر شیولنگ موجود ہے تو کہاں ہے. تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ جی بالکل وہاں شیولنگ موجود ہے, اور جو مسلمانوں کی ہے وہ پوجا پدھتی ہے, یعنی کہ جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی عبادت اسی کی کرتے ہیں, لیکن ان کی جو عبادت کرنے کا طریقہ ہے وہ الگ ہے ہم سے, ہماری طرح نہیں عبادت ہوتا. لیکن بہرحال انہوں نے اس کی عزت رکھی ہے اور اس کو جو ہے وہ سمان دیتے ہیں, لیکن اس کو جو ہے انہوں نے ڈھانپ دیا ہے کالے کپڑے سے. اور انہوں نے پھر اس کا پس منظر ہی بیان کیا کہ وہاں 360 بت رہتے تھے پہلے, اور روز ایک بت کی عبادت ہوتی تھی وہاں پہ. اور اسی طرح سے ایک جو خاندان تھا, جیسے قریش کا خاندان تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا تھا کہ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ایسا نکلا کہ جنہوں نے جو ہے وہ مورتی پوجا کا विरोध کیا, اور انہوں نے اس کو جو ہے سملیرٹی دی جیسے سوامی دیانند سرسوتی سے, کہ جیسے یہاں انڈین فلسفی میں یا انڈین کلچر میں سوامی دیانند سرسوتی نے جو ہے وہ مورتی پوجا کا विरोध کیا, اسی طرح سے انہوں نے بھی مورتی پوجا کا विरोध کیا. لیکن یہ سلسلہ جب آگے چلا, ان کو جب وہاں پہ ملی پاور ملی, تو انہوں نے اس کا سمان اتنا کیا کہ اس کو ڈھکا دیا, اس کو وہاں سے توڑا نہیں, اور وہ شیولنگ وہاں بھی موجود ہے, اور اس کی ہی عبادت جو ہے وہ مسلمان جو لوگ پورے کرتے ہیں. کعبے کو وہ شیولنگ مانتے ہیں, پورے کعبے کو نہیں, اس کے اندر مانتے ہیں کہ اس کے اندر شیولنگ ہے, اس کو ڈھک رکھا ہے. ہاں, تو اصل میں کیا ہے کہ یہ جو جن لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ان کا ایک ہزاروں سالوں سے ایک خاص کلچر چلا آ رہا ہے, اور وہ یہ کہ کسی بھی بابا کی کوئی بھی بات کو آنکھ بند کر کے مان لینا, کان بند کر کے سن لینا, اور اس پر کوئی سوال نہ اٹھانا کہ بھائی مسلمان میں سے ہر ایک کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, اور بہت ہی خاص لوگ اندر جاتے ہیں. یا تو وہ یہ کہ حکومتوں کے نمائندے ہوتے ہیں, مسلمان ہی ہیں لیکن حکومتوں کے نمائندے ہوتے ہیں, یا کوئی بہت بڑے علماء, اس طرح کے حضرات کو خصوصی دعوت نامہ دیا جاتا ہے کہ وہ اندر جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر آئیں. لیکن اتنے خصوصی دعوت ناموں کے باوجود بھی اندر جانے والوں کی تعداد کوئی 50-60 لوگوں کی نہیں ہے, بلکہ ہزاروں لوگ اندر جا چکے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ لاکھوں لوگ اندر جا چکے ہیں اس پورے عرصے میں, شروع سے لے کر آج تک. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اندر کوئی شیولنگ رکھا ہوا ہے جس کو ڈھک رکھا ہے. یہ جو مہاشے ہیں ان کو کیسے پتا چلا, جبکہ اندر کی اب ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں کہ اندر ایک خالی کمرہ ہے اور اس میں 2-3 ستون ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں ایک کونے میں زینہ ہے جو اوپر چھت میں جاتا ہے, اور اس کے علاوہ وہاں اور کچھ نہیں ہے. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کعبے میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے, اندر بھی رکھے ہوئے تھے, باہر بھی رکھے ہوئے تھے, اور کچھ پرانی یادگاریں رکھی ہوئی تھیں, اور ان سب کو کعبے سے ہٹایا گیا اور کعبے کو پاک کیا گیا. میں لفظ پاک جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں, کعبے کو پاک کیا گیا ان نجاستوں سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کعبۃ اللہ کی ہسٹری کسی کو پتا ہو, بات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی ایسی قوم کے سامنے کہ جس کو جہالت بری گفتگو سننے کی ہزاروں سال سے عادت ہو تو کچھ بھی کہہ دیا جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کعبۃ اللہ کی تاریخ سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ اس کعبے کی تعمیر سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی, لیکن قرآن نے جس کعبے کی تعمیر کا ذکر کیا ہے باضابطہ, وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کعبے کی تعمیر ہوئی ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. اور قرآن حضرت ابراہیم کے بارے میں خود ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بت پرست نہیں تھے, مشرک نہیں تھے. تو جس گھر کی وہ تعمیر کریں, جس بیت اللہ کی وہ تعمیر کریں, یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن تو ان کو یہ کہہ رہا ہو کہ وہ موحد تھے, اور تمام انبیاء جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئے
ان میں حضرت ابراہیم کے لائے ہوئے طور طریقے رائج ہوئے، یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی، یعنی امت مسلمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سے طور طریقے رائج ہوئے ہیں، جیسے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہے یا اسی طریقے سے حج ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم اس گھر میں خود بت رکھ دیں؟ یہ ناممکن ہے، لیکن بت تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کے بعد، حضرت اسماعیل کے بعد، اب کتنے سالوں کے بعد اس کی تاریخ میں کوئی اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن ایک عرصے کے بعد، وہ اندازہ ہے کہ صدیوں کے بعد، کچھ ایسے لوگ ہوئے ہوں گے کہ جن کا عقیدہ خراب ہو گیا ہوگا اور ان کا آئی کیو لیول کم ہو گیا ہوگا، چونکہ بت پرستی کا لازمی نتیجہ یہی ہے، اور انہوں نے دوسروں کی دیکھا داکھی۔ تاریخ عرب میں ملتا ہے کہ عمرو بن اللحا نامی ایک شخص تھا کہ جو وہاں گیا مجوسی سلطنت میں، یعنی فارس میں، جس کو پرشین امپائر بولا جاتا ہے، اور وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس نے آ کر اپنے لوگوں میں یہ کہا کہ بھئی وہاں میں یہ طریقہ دیکھ کر آیا ہوں کہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں اور آگ کی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کرنے سے ان کا کنسنٹریشن لیول بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس کا اپنا آبزرویشن تھا، ایسا حقیقتاً نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے، اور اس نے ایک بت تراشا اور اس طریقے سے بت پرستی کا آغاز اس قوم میں ہوا۔ تو اگر ہم یہ انکار کریں کہ بھائی کعبۃ اللہ میں بت تھے، اس کا انکار کریں، تب تو یہ غلط ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں بت تھے اور 360 تھے، لیکن ساتھ میں یہ بھی مانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو ان بتوں سے پاک کیا گیا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، تو اس میں کسی بت کا ہونا ناممکن ہے، چونکہ قرآن کی شہادت ہے کہ حضرت ابراہیم ایسے نہیں تھے۔ ہاں، یہ ضرور ہے تاریخ میں لکھا ہوا کہ بعد میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ تو کعبۃ اللہ تو دراصل حقیقی طور پر ایک مسجد کے طور پر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، اور بعد میں بت پرستوں کے ذریعے اس پر قبضہ ہوا ہے۔ جی جی حضرت، ماشاءاللہ زبردست سے آپ نے ایکسپلین کر دیا، اور امید ہے کہ یہ کلپ وہاں تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔